بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال قال جاء أعرابي جهوري الصوت فقال يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق هو بهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحبه. اونچی آواز والا تھا، اس نے حضور علیہ السلام سے اونچی آواز میں عرض کیا یا محمد، اے محمد، اگر کوئی شخص کسی قوم سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا، ان جیسے اعمال نہیں کرتا، تو کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، انسان کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء ان المرء مع من احبہ۔ تو جیسے اس روایت میں آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، بلکہ ایک اعرابی نے پوچھا، دیہاتی نے، وہ جہیر الصوت تھا، کہ اگر ایک شخص کسی سے محبت تو رکھتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کرتا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ محبت بھی جو ہے ضائع نہیں جاتی، بلکہ قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے محبت رکھتا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اس ارشاد مبارک سے ہمیں بے انتہا خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لائے، اتنے میں ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ السلام جواب نہیں دیا، نماز کے لیے تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے وہ شخص جو قیامت کے متعلق پوچھ رہا تھا؟ وہ کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے پوچھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ چھوڑ دو، قیامت کب آئے گی یہ بتاؤ، اس کے لیے تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی خاص تیاری تو نہیں کی، زیادہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، دنیا میں جو کسی کے ساتھ تعلق اور محبت رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کی معیت حاصل ہوگی، اس کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں انسان نیک لوگوں کے ساتھ اگر محبت رکھے گا اور حضور علیہ السلام کی محبت دل میں ہوگی، اللہ پاک کی محبت دل میں ہوگی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت دل میں ہوگی، نیک لوگوں کی، اہل اللہ کی محبت دل میں ہوگی، قیامت کے دن حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر دلی محبت، قلبی محبت کفار کے ساتھ، فساق کے ساتھ، فجار کے ساتھ ہوئی اور بدعمال قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوئی تو پھر حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ معیت کلی مراد نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتا ہو۔ جیسے ایک صاحب ایمان حضور علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے تو یہ خوشخبری اس کے لیے بھی ہے کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی۔ صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اہل اللہ سے محبت رکھتا ہے، ان کی معیت نصیب ہوگی۔ لیکن اس معیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دونوں کے مرتبہ ایک جیسے ہو جائے گا۔ وہ جو تفاضل ہے، وہ جو کمی اور زیادتی ہے مرتبے میں، وہ اپنی جگہ پر رہے گی۔ علماء نے اس کی مثال یہ لکھی ہے جیسے دنیا میں ایک خادم اور مخدوم کا تعلق ہوتا ہے، ایک خادم اور مخدوم کا تعلق، دونوں کے مرتبے میں فرق ہے، لیکن وہ جو خادم ہے اس کو معیت حاصل ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری بات ہے دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ انبیاء کا ہے، اور پھر انبیاء میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے؟
پھر اسی طریقے سے اس کے بعد صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ترتیب وار. تو مراتب میں یہ فرق اور یہ تفاضل یہ تو برقرار رہے گا، لیکن اس محبت کی برکت یہ ہوگی، دنیا میں جو محبت رکھے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ پاک قیامت میں ملاقات اور معیت اور زیارت نصیب فرمائیں گے. اور یہ بھی کوئی معمولی صفت نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ. کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. دوسری بات علماء نے یہاں یہ لکھی ہے کہ دیکھیں محبت کے لیے اطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے، بلکہ محبت کی علامت ہی اطاعت ہے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. اور یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ حقیقی محبت کی علامت اطاعت ہوا کرتی ہے. دنیا میں بھی اگر کوئی ایک عارضی جیسے عشق مجازی ہوتا ہے یا عارضی محبتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے مجھے فلاں کے ساتھ بڑی محبت ہے، میں فلاں کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہوں، لیکن وہ اس کی ایک بات نہیں مانتا، یہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہوگا یا جھوٹا ہوگا؟ یہ اپنے دعوے میں جھوٹا کہلائے گا. کیوں؟ محبت کی علامت اطاعت ہے. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اطاعت یہ محبت کے لیے لازم ہے، یعنی محبت اور اطاعت آپس میں لازم و ملزوم ہے، بشرطے کہ محبت واقعی میں ہو، حقیقتاً ہو. لیکن اگر کہیں پر دیکھا جائے کہ محبت کا دعویٰ بہت زیادہ ہے، جیسے دعویٰ کیا جاتا ہے آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے حضور علیہ السلام سے انتہائی عشق اور محبت ہے، لیکن ایک سنت پر بھی میں عامل نہیں ہوں، عمل نہیں کر رہا، سیرت حضور علیہ السلام والی نہیں ہے، صورت حضور علیہ السلام والی نہیں ہے، زندگی میں ایک فرض نماز میں نہیں پڑھ رہا، اعمال سے زندگی خالی ہے، لیکن اگر میں دعویٰ کرتا ہوں عشق کا تو میں اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہوں. ہاں اگر اعمال ہے، سنتوں کی پابندی ہے تو یہ دعویٰ پھر میرا درست ہوگا. ان المحب لمن يحب مطیع، نا شاعر کہتا ہے کہ جو کسی سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کی اطاعت کرتا ہے. اور یہ اطاعت محبت حقیقی کی علامت ہوتی ہے. تو میں اللہ پاک سے محبت کا اگر دعویٰ کرتا ہوں، میرے دل میں اللہ پاک کی بڑی محبت ہے، لیکن میں نافرمانیاں کر رہا ہوں، میں گناہ کر رہا ہوں، میں اپنے اس دعوے میں سچا نہیں ہوں. کیوں؟ اگر میرے دل میں اللہ پاک کی عظمت ہوتی، محبت حقیقی ہوتی تو میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا. اللہ پاک نے جس کام سے روکا ہے میں اس کام کے قریب بھی نہیں جاتا، لیکن میں محبت الہی کا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن دوسری طرف میں گناہ بھی کر رہا ہوں. آنکھ بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، گھریلو زندگی بھی صحیح نہیں ہے، کاروباری زندگی بھی درست نہیں ہے، صحیح نہج پر نہیں ہے، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں تو میں اپنے اس دعوے میں غلط ہوں. حضور علیہ السلام سے محبت کا دعوے دار ہوں، زندگی سنتوں سے خالی ہے، اعمال سے خالی ہے، تو میں اپنے اس دعوے میں غلط ہوں. معلوم ہوا کہ محبت کے لیے اطاعت کا ہونا ضروری ہے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو اگر دیکھا جائے، حضور علیہ السلام کے عاشق صادق بھی تھے اور مطیع کامل بھی تھے، یعنی کامل اطاعت کرنے والے تھے حضور علیہ السلام کے. وہ اپنے دعوے میں ٹھیک تھے. تو محبت کے لیے اطاعت کا ہونا یہ لازم ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت رکھے گا، سچی محبت رکھے گا، اور سچی محبت کی علامت ہوگی اطاعت، ان کے طریقے پر چلنا، ان کے طریقے کی پابندی کرنا، تو واقعی پھر یہ انسان اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہوگا، سچا عاشق ہوگا. اور اس کو پھر حضور علیہ السلام کی معیت حاصل ہوگی. آپ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں معیت حاصل ہوگی، زیارت اور ملاقات نصیب ہوگی. لیکن اس کے لیے اطاعت کا جذبہ ہونا ضروری. دونوں چیزیں ہوں، محبت بھی ہو، اطاعت بھی ہو. یاد رکھیں اطاعت بھی بغیر محبت کے نہیں ہوتی. حقیقی اطاعت جسے کہتے ہیں نا کہ انسان مان کر چلے اور دل سے مان کر چلے، یہ بھی دو فرق ہے اس میں. بعض مرتبہ کوئی ڈنڈے کے زور پہ چل رہا ہے،
یا اپنی کسی مجبوری کے تحت چل رہا ہے، مفاد کے تحت اطاعت کر رہا ہے، لیکن یہ حقیقی اطاعت نہیں کہلائے گی۔ میں کہوں بھائی یہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ اپنے کسی مفاد کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہے۔ لیکن جو انسان واقعی کسی سے محبت رکھتا ہو، اس کی یہ اطاعت حقیقی کہلائے گی، اور یہ اطاعت اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے دل میں اس کی محبت بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے شروع میں عرض کیا، علماء نے لکھا کہ یہ لازم اور ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے۔ تو اسی لیے صرف دعویٰ کافی نہیں ہے نجات کے لیے، دعویٰ نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ زندگی میں اطاعت نہ ہو۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں رکھیں، نیک لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور دلی تعلق جسے کہتے ہیں وہ کس کے ساتھ ہو؟ وہ دلی تعلق وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، پہلے آپ حضرات درس سن چکے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، بس دیکھ لے کسے دوست بناتا ہے۔ تو جس انسان کے دل میں عظمت الہی اور محبت الہی ہوتی ہے وہ گناہ نہیں کرتا، اس کی علامت یہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں، ان کے دل میں اللہ پاک کی بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور یہ اس کی علامت ہے۔ جب اللہ پاک کی محبت دل میں بس جاتی ہے پھر انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جاتا کہ بھئی کہیں محبوب ناراض نہیں ہو جائے، اللہ پاک ناراض نہیں ہو جائے۔ اور جو حضور علیہ السلام کی محبت دل میں بسا لیتے ہیں پھر وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک سنت پر عمل کرتے ہیں، کہیں کوئی سنت چھوٹ نہیں جائے، کہیں کوئی سنت رہ نہیں جائے، سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو جائے۔ زندگی اس کی علامت یہ ہوتی ہے حقیقی محبت کی کہ زندگی اللہ پاک کے احکامات اور حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق ہوتی۔ زبانی دعوے دار بہت ملیں گے، زبانی دعوے تو میں بھی کر سکتا ہوں کہ میں سچا جو ہے عاشق رسول ہوں، اللہ پاک سے مجھے سچی محبت ہے، لیکن میری زندگی اگر ان کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے خالی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے خالی ہے، پھر میرا یہ دعویٰ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت کو بسا لیں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ پاک کے احکامات کی نافرمانی نہ ہو۔ حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے، شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک جسے ہدایت دیتے ہیں۔ اپنے 20 واقعات سنے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پہلے پہلوان تھے، لیکن ایک واقعہ ہوا، تفصیلی واقعہ ہے، آپ حضرات نے سنا ہوگا، وقت نہیں ہے، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ مقابلہ ہوا ان کا شاہی پہلوان سے، اور بہرحال اپنے آپ کو ہرا دیا ان کی مجبوری دیکھ کر۔ وہ سید خاندان سے تھے، اللہ پاک نے ولایت عطا فرما دی کہ تم نے میرے، حضور علیہ السلام نے خواب میں فرمایا کہ تم نے میری اولاد کا، میرے نسب کا احترام کیا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے ولایت کا مقام دیا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات نے واقعہ سنا، شراب کے نشے میں دھت رہتے تھے ہر وقت، لیکن راستے میں جا رہے تھے، ایک ورقہ دیکھا، اس پہ اللہ پاک کا نام تھا، نشے میں تھے لیکن اسے اٹھایا، چوما اور کہا کہ یہ اللہ پاک کا نام، کہا کہ یہ گندگی کی جگہ، یہ اس کا مقام نہیں ہے، یہ تو بشر کی جگہ ہے، گندگی کی جگہ، یہ بشر کی جگہ ہے۔ اللہ پاک کے نام کو لیا، صاف کیا، عطر لگایا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اللہ پاک نے ولایت عطا فرما دی۔ ان کو حافی اسی لیے کہتے ہیں، بشر حافی۔ جب یہ واقعہ ہوا ننگے پیر تھے، پوری زندگی جوتے نہیں پہنے، کہا اللہ پاک نے ہدایت مجھے ننگے پیر دیے، اسی لیے مشہور ہے بشر حافی۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے، حجاج کے قافلوں کو لوٹتے تھے، ایک جگہ نقب لگائی، جیسے نقب پہلے زمانے میں لگاتے تھے، کمند پھینکتے تھے، اس کے ذریعے سے چڑھتے تھے، دیوار پلنگتے، گھر میں چڑھنے لگے، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ وہاں اندر کوئی تلاوت کر رہا تھا اور یہ آیت پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ پاک کے ذکر سے نرم ہو جائیں؟ فوراً توبہ کی اور توبہ طائب ہوئے، ایسی سچی توبہ کی کہ اللہ پاک نے انہیں اولیاء کا سردار بنایا۔
ولایت عطا فرما دی۔ اسی طریقے سے تو اللہ پاک جس سے راضی ہوتے ہیں، یہ میں واقعہ عرض کر رہا تھا حضرت شبلی کا، یہ نہاوند کے گورنر تھے۔ اسی طرح حضرت نے اس دن حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنانا کہ وہ باقاعدہ بلخ کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ پاک نے جس کو نوازنا ہوتا ہے بہانہ بن جاتا ہے۔ وہ واقعہ بھی اس دن آپ کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ جو حضرت شیخ شبلی تھے، یہ نہاوند کے گورنر تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے گورنروں کو جمع کیا اپنے ملک کے، اور سب کو ایک خاص شاہی خلعت پہنائی، جبہ شاہی سب کو پہنائی۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو بادشاہ کے دربار میں سب کھڑے ہوئے تھے، ایک گورنر کو چھینک آئی، اس نے چھینک روکی، بہت کوشش کی کہ بادشاہ ناراض ہو جائے گا، دربار کے آداب ہوتے ہیں، لیکن یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے۔ بالآخر جب اس نے بہت روکا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3-4 چھینکیں ایک ساتھ آ گئی، سب متوجہ ہو گئے اس کی طرف، اور اس کے ساتھ ناک سے کچھ پانی بھی نکل آیا۔ تو اس نے فوراً کہ بادشاہ دیکھ نہیں لے، وہ جو شاہی خلعت تھی اس کے کونے سے ناک صاف کر لی جلدی سے۔ بادشاہ نے اسی وقت دیکھ لیا اتفاق سے، اچھا میری شاہی خلعت کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا کہ تم ناک صاف کر رہے ہو۔ اس کو بلوایا، اس کی خلعت اتروائی اور دھکے دے کر دربار سے نکال دیا۔ اور بادشاہ نے کہا بھئی اس وقت فوراً دربار کو ختم کیا جائے، ناراض ہو گئے، موڈ خراب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد خادم نے کہا کہ نہاوند کے گورنر آپ سے ملاقات چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بلایا جائے۔ جب نہاوند کے گورنر ہے، کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ آپ نے یہ سلوک کیا گورنر کے ساتھ، تو کیا چھینک اختیاری چیز ہے؟ بادشاہ نے کہا تمہارے اس سوال سے مجھے محاسبے کی بو آتی ہے، تم شاید میرا محاسبہ کرنا چاہتے ہو، خاموش رہو ورنہ تمہارے ساتھ اس سے بھی بدترین سلوک ہوگا۔ اس نے کہا یہ غیر اختیاری چیز تھی، اور کیا آپ کو اگر چھینک آتی آپ اسے روک سکتے تھے؟ اور اپنی وہ خلعت اتار دی، بادشاہ کے منہ پہ مار دی، کہا مجھے نہ گورنری چاہیے نہ خلعت چاہیے، ایسی خلعت سے کیا فائدہ کہ جس کی وجہ سے یہ چیز عارضی ہو۔ اصل چیز تو وہ خلعت ہے جو اللہ پاک نے انسان کو پہنائی ہے، وہ ہے انسانیت کی خلعت، انسانیت کا لبادہ، وہ ہونا چاہیے، وہ آپ میں نہیں ہے۔ فوراً چلے گئے، بادشاہت چھوڑ دی، درویشی اختیار کر لی، اور درویشی میں وہ مقام حاصل کیا کہ کہلائے شیخ شبلی۔ یہ شیخ شبلی کا نام آپ حضرات نے سنا ہوگا، یہ نہاوند کے گورنر رہ چکے تھے، اور لکھا ہے بعد میں ان کی یہ عادت بن گئی، اللہ پاک سے اتنی محبت تھی، ان کے سامنے اگر کوئی لفظ اللہ کہتا نا، یہ اپنے جیب میں جو ہے شیرینی گڑ رکھتے تھے، گڑ کی ڈلیا رکھتے تھے، اور کوئی ان کے سامنے اگر لفظ اللہ کہتا، اللہ پاک کا نام لیتا، جیب میں ہاتھ ڈال کے وہ شیرینی گڑ کی ڈلی نکال کے اس کے منہ میں رکھتے، فوراً جو بھی لیتا جس وقت لیتا فوراً اس کے منہ میں وہ شیرینی ڈالتے۔ کسی نے پوچھا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ میرے سامنے میرے محبوب کا نام اگر کوئی لے تو کیا میں اس کا منہ شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں؟ یعنی اللہ پاک کا نام ہی اتنا محبوب ہے، اتنا لطف ہے، تو میں اس کے منہ کو میٹھا نہیں کروں تو اور کیا کروں؟ یعنی ایسا مقام پھر اللہ پاک نے اپنی محبت میں ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ حقیقت میں ایسے لوگ تھے جو المرء مع من احب کے مصداق تھے۔ تو آج بھی ہم اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت کو پیدا کر لیں کہ جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں وجود بخشا، حقیقی محسن ہے، حقیقی مالک ہے، اور ہم دن رات نافرمانی کر رہے ہیں۔ نافرمانی، عدم اطاعت، یہ تو دلیل ہے کہ محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوگی تو پھر انسان اطاعت بھی کرے گا، اور اگر محبت نہیں ہوگی تو اطاعت نہیں ہوگی، ورنہ پھر محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسی طرح اپنے دل میں اللہ پاک کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کی محبت کو انسان پیدا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی محبت دل میں بسی ہوئی ہو، اور اس کی علامت بھی اطاعت ہے۔ اسی طرح انسان اپنی نشست و برخاست، قلبی تعلق، دلی تعلق جسے کہتے ہیں، وہ انسان نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، خدا نخواستہ فساق فجار کے ساتھ، بدعمل کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، ورنہ ایسا نہ ہو حشر ان کے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے انسان تشبہ جسے کہتے ہیں نا،
تشبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. اور انسان مشابہت اسی کی اختیار کرتا ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے. یاد رکھیں، آج میں فلمی ایکٹروں کے اداکاروں کی صورت بنانے کی کوشش کرتا ہوں. آج کا نوجوان ایسا ہے یا نہیں؟ بال میں وہ رکھ رہا ہوں بھئی یہ فلاں گلوکار نے بال ایسے رکھے ہیں، فلاں فنکار کا لباس ایسا ہے، اور فلاں ریسلر نے جو ہے ایسا حلیہ اختیار کیا، اور فلاں فٹ بالر کے بال ایسے ہیں. آج کا نوجوان ان کی اتباع اور پیروی کر رہا ہے. یہ دیکھ لیں کہ میرے پیارے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک کیا تھی، آپ کے شمائل کیا تھے، آپ کے خصائل کیا تھے، آپ کا حلیہ مبارک کیا تھا. میں صورت اپنا نہیں رہا اپنے پیغمبر کی، لیکن دعویٰ کر رہا ہوں. شمائل میں نہیں اپنا رہا اپنے پیارے پیغمبر کی، بس دعویٰ زبانی کر رہا ہوں. تو صورت بھی حضور علیہ السلام والی، سیرت بھی حضور علیہ السلام والی، شباہت بھی حضور علیہ السلام والی اختیار کر لیں. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. خرد کہتے ہیں عقل کو، کہتے ہیں نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. فرماتے ہیں واقعی دل آج ہمارا مسلمان نہیں ہے، نگاہ ہماری مسلمان نہیں ہے، زبان ہماری مسلمان ہی نہیں ہے. کلمہ میں پڑھ رہا ہوں، میں مسلمان ہوں، خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ ایمان سے نکل رہے. ہر عضو کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ صرف زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ پاک کی محبت، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انسان دل میں بسا لے، اولیاء اللہ کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی محبتوں کو دل میں بسا لے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق اللہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.